ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یعنی یہ وہی عبداللہ ابن مبارک ہے جنہیں بانسری بجانے کا شوق تھا، تفریح کے لیے گئے تو بانسری بجانے کے لیے بانسری اٹھائی اور اس بانسری سے قرآن کریم کی آیت کی آواز آئی اور سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چل دیے، اس کی رحمت کی طرف چل دیے، نیکی تقوی عبادت کی طرف چل دیے، توبہ کے تقاضے پورے کیے، عالم بنے، مفتی بنے، عبادت گزار بنے، رب کو راضی کرنے والے عمل شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب کرامت اپنا ولی بنایا۔ ایک بار آپ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نابینا ملا، آپ نے فرمایا کہو کیا حاجت ہے؟ عرض کی حضور آنکھیں درکار ہیں، آنکھیں عطا ہو جائیں۔ آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کی آنکھوں کو روشن کر دیا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ تھی ان کی دعا۔ کتنے زبردست یہ اللہ کے ولی بنے ہوں گے اور کیسے مستجاب دعوات ہوئے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہو رہی تھی۔ تو کیا دعا تو توبہ قبول کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں گر گرا کر معافی مانگنی چاہیے، ہمیں ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ اصل آپ جتنے بھی توبہ کے واقعات پڑھیں گے نا، آپ کو ان میں ندامت ملے گی، شرمندگی ملے گی، افسوس ملے گا، ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نا کہ کیا جب میں گناہ کر رہا تھا تو مجھے اللہ دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تجھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ ان پر کیسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، یعنی جب میں گناہ کر رہا تھا کیا مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا؟ تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم چپ کر گناہ کرتے ہیں، ہم سرگوشی میں کان میں چپ کر گناہ کرتے، کوئی دیکھ نہ لے، اللہ سن رہا ہے۔ ہم پردے ڈال کر گناہ کر رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، سینوں میں آنے والی باتوں کو جانتا ہے، اس سے کیا چھپے گا؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ سچی توبہ کے لیے افسوس، ندامت بہت ضروری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہماری زندگی میں ایسی کئی 27ویں شب آ گئی ہوں گی، کئی لیلۃ القدر آ گئی ہوں گی، ہماری زندگی میں کئی ایسے رمضان آئے گئے، اب اگلے رمضان کا ہمیں پتہ نہیں، اگلی 27ویں شب کا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے، ہم اس کو پا پاتے ہیں نہیں پا پاتے، کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا پتا بس یہ رمضان کی 27ویں شب ہی ہماری زندگی کی آخری 27ویں شب و آخری رات ہو، ہماری سانسیں کب پوری ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ سچی توبہ بہت ضروری ہے۔ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایسی توبہ بندہ کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، اس کی بڑی شان ہے۔
بندہ سچے دل سے توبہ کرے، ندامت لائے۔ اچھا اب یہ کیسے پیدا ہو کہ دلی ندامت کیسے پیدا ہو؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس طرح غور و فکر کرے کہ اس نے مجھے کروڑوں نعمتوں سے نوازا، مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں دیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا کیے، سونگھنے کے لیے ناک عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، اور کروڑوں ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن پر آج تک میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میرے پورے وجود پر میں غور کروں، میرے آس پاس پہ غور کروں، میں تو سراپا نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اتنے نعمتوں کے باوجود تو اتنی نعمت، کیا تو نے اپنے رب کی نافرمانی میں کبھی غور کیا؟ تو نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کیا کوشش کی؟ تجھے تیرے رب نے آنکھ دی مگر تو نے اس آنکھ سے گناہ کیے، تجھے تیرے رب نے کان دیے تو نے اس کان سے گناہ کیے، تجھے تیرے رب نے زبان دی تو نے زبان سے گناہ کیے، تیرے رب نے تجھے ہاتھ دیے تو نے ہاتھوں سے گناہ کیے، تیرے رب نے تجھے پاؤں دیے تو نے اس ٹانگوں سے چل کر ان پاؤں کے ذریعے تو نے تیرے رب کی نافرمانیاں کی، تجھے تیرے رب نے عقل دی، تجھے تیرے رب نے سوچ دی، تجھے رب نے صلاحیت دی، اور تو نے اس سے تیرے رب کی نافرمانی کے راستے لیے۔ تجھے تیرے رب نے اتنی نعمتیں دی مگر تو نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے تو نے اس کی نافرمانیاں کی۔ اس کے پر بھی یہ نعمت ہے کہ جب تو نے بدنگاہی کی تو تیرے رب نے تجھے اندھا نہ کیا۔ تو نے جب کان سے غیبت سنی، چگلیاں سنی، گانے باجے سنے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنی، تیرے رب نے تجھے بیرا نہ کیا۔ تو جب چل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف گیا، تیرے رب نے تیری ٹانگیں نہ توڑی۔ تو نے جب ان ہاتھوں سے تیرے رب کی نافرمانیاں کی، تیرے رب نے تیرے ہاتھوں کو معذور نہ کیا، تیرے ہاتھ سے چھین نہ لیے، تیرے ہاتھوں کو فالج نہ لگا۔ تو اپنے پورے وجود کے ساتھ تیرے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، تیرے رب نے تجھے لقوے اور فالج سے پھر بھی بچا کر رکھا، تجھے تیرے رب نے پاگل پن سے بچا کر رکھا ہے۔ تجھے تیرے رب نے کتنی ہی نعمتوں میں آج تک تجھے اپنی نعمت عطا کی ہے، جبکہ تو دن رات اپنے رب کی نافرمانی پر نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو اس رب کی عبادت سے دور ہے، تو اس رب کو راضی کرنے سے دور ہے، مگر تیرا رب ہے کہ جب تجھے بھوک لگتی ہے تو تجھے کھانا مل جاتا ہے، تجھے پیاس لگتی ہے تجھے پانی مل جاتا ہے، تجھے لذیذ کھانا کھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کے بھی انتظامات فرما دیتا ہے۔ اپنی نافرمانی کو یاد کر، تو اپنے رب کی نعمت اور رحمت کو دیکھ۔ تجھے شربت پینا ہوتا ہے، تیرے لیے تیرا رب شربت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تجھے دودھ پینا ہوتا ہے، تیرا رب تیرے لیے دودھ کے انتظامات فرما دیتا ہے۔ تجھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، تیرا رب تیرے لیے کپڑوں کے انتظامات فرما دیتا ہے، تیرے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو گناہ کرتا ہے مگر تیرا رب تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو نے جس سب کی نافرمانی کی، اسی رب نے تیرے عیبوں کو چھپا دیا، تیری نافرمانی پر پردہ ڈال دیا، تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس قدر گناہوں کے باوجود بھی تیرے رب نے تیرے عیب لوگوں پر ظاہر نہیں کیے۔ تو جس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے نا، تیرے رب نے اس گناہ کو تو چھپا دیا مگر تیرا رونا لوگوں کو دکھا دیا۔ لوگ تیرے رونے کو دیکھ کر تیری عزتیں کرتے ہیں، ان کو تیرے گناہوں کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ان پر تیرے گناہ کھل جائے تو تیری عزت کا کیا حال ہوگا۔ اس نے تیری عزت کی حفاظت فرمائی ہے، تجھے ذلت سے بچایا ہے، تجھے رسوائی سے بچایا ہے، اور تجھے ایمان جیسی نعمت دی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تجھے قرآن پڑھنے کی تیرے رب نے سعادت دی ہے، تجھے آنکھیں دی تو قرآن دے کر پڑھ سکتا ہے۔ اتنی نعمت اللہ نے دی ہے، مگر تو ہے کہ اپنے رب کی نافرمانیوں سے باز ہی نہیں آتا۔ اپنے رب کی فرما برداری کی طرف بڑھو،
اپنے رب کے احسان کو یاد کر کے اپنے رب کے احسانات کو یاد کرو اور اپنی نافرمانی کو یاد کرو، ہمارے دل میں ندامت پیدا ہوگی، قلبی ندامت ہوگی، افسوس ہوگا کہ یہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں یار، میں کتنا گھٹیا ہوں، میں کتنا احسان فراموش ہوں، میں کتنا کم ظرف ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے چلا جا رہا ہوتا ہوں اور اپنی نفس ہمارا اور مردود شیطان جو میرا دشمن ہے اس کی بات مانتا ہوں، جو میرا دشمن ہے، یوں اپنے اندر ندامت پیدا کرے۔ نمبر 2، گناہوں کے انجام کے طور پر جہنم میں دیے جانے والے عذاب الہی کی شدت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کریں۔ مثلا حدیث پاک میں دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یاد کریں جہنم کے عذاب کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کرتے کرتے بغیر توبہ کیے مر جاؤں، اپنے رب کو راضی کیے بغیر مر جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کا عذاب آ لے۔ مزید یاد کریں، اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں، یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 سال تک رہے، اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ روایت میں آتا ہے تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے۔ ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 ٹائم درجے زیادہ ہے، ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پھر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہو، اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا یہ نرم اور نازک بدن اس کے ہولناک عذابات کو کس طرح برداشت کر پائے گا، جبکہ جہنم میں پہنچنے والی تکالیف کی شدت کے سبب انسان پر نہ تو بے ہوشی طاری ہوگی نہ ہی اسے موت آئے گی۔ وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا جس کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا یہ رونے کا مقام نہیں؟ کیا اب بھی گناہوں سے وحشت محسوس نہیں ہوگی اور دل میں نیکیوں کی محبت نہیں بڑھے گی؟ کیا اب بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ پر دل مائل نہیں ہوگا؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توبہ کی توفیق عطا ہو کہ اس کے بعد ہم گناہ کی طرف نہ بڑھیں، یعنی اپنے دل میں اس بات کا پختہ اور مضبوط ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص فی الحال تو گناہ چھوڑ دے لیکن دل میں ہو کہ دوبارہ اگر موقع ملا تو کر لوں گا، سرے سے اس گناہ کا چھوڑنے کا ارادہ ہی متزلزل ہو، یعنی کہ ڈگمگ ہوتا ہو، تو ایسا شخص وقتی طور پر گناہوں سے رک جانے کے باوجود تائب نہیں کہلائے گا، بلکہ گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والوں کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے مذاق کرنے والا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، گناہوں پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب کا مذاق اڑانے والا